الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں بھی داخل کرواتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا، جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھ جائیں درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے۔ تو آج ماشاءاللہ غزالی کابینات اور محمدی کابینات کے عاشقان رسول کی شرکت ہے۔ ماشاءاللہ کتنے آئے اتنے الحمدللہ، اس سے بدل بدل کے جا رہے ہیں، اس سے بدل بدل کے جا رہے ہیں، تقدیریں گویا کہ بدل رہی ہیں یار۔ مطلب در مرشد پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، ہمدردی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ ہمدردی، امت پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے ہمدردی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ درد جس کو کہتے ہیں نا اصلاح امت کا درد، درد امت، اس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص کو بھی آپ دیکھ رہے کہ بیچارہ بے عملی کا شکار ہے، علم دین سے دور ہے، یہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر درد پیدا ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ کسی کو گناہ کرتا دیکھتے اور نہ روک پاتے تو ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا۔ ایک ایسا درد اٹھتا ہے، یہ درد ہے نا دین کا درد، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نیکی کی دعوت کا درد، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو آپ کو ایک محسوس ہو، یعنی اگر کوئی آپ مسجد میں جا رہے نماز کے لیے اور آپ دیکھ رہے کہ لوگ اتنے سارے بیٹھے ہوئے جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے، اور آپ مسکراتے اور کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ہاں السلام علیکم، ارے کہاں جا رہا ہے؟ نماز کے لیے جا رہا ہوں، زہر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں آ رہے ہو نا، ہاں آ رہا ہوں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، ارے آ رہا ہوں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہنے کے بجائے ان کو کہیں نا کہ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی میرے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے چلیے۔ وہ مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، نماز ان کی چھوٹ رہی ہے، جماعت ان کی چھوٹ رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ امت کی محبت میں تڑپتا یا دھڑکتا نہیں ہے؟ تڑپتا نہیں ہے یار، ان کو بھی میں نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤں۔ یہ درد اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ہم کیسے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ یہی وہ درد ہے، یقین مانے یہی وہ درد ہے جو دعوت اسلامی کی بنیاد ہے۔ دعوت اسلامی کی بنیاد یہ اصلاح امت کا درد ہے جو امیل سنت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اصلاح امت کا درد، آپ کے علاقے میں رہنے والے ایک ایک بے عمل مسلمان کو دیکھ کر آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں درد پیدا ہونا چاہیے۔ یار میں اس کو بچاؤں، میں اس کو روکوں، اس کو کچھ تو کرو۔ اس بیچارے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہوگا، اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہوگی، اس کو وضو کرنے نہیں آتا ہوگا، اس کو غسل کرنے نہیں آتا ہوگا، یہ دین سے دور ہے، یہ مطلب کہ سنتوں سے دور ہے، نہ جانے کن کن برائیوں میں، کن کن آفتوں میں مبتلا ہے۔ میں غزالی کابینات اور محمدی کابینات کے اسلامی بھائی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو آپ کے یہاں کے شراب خانوں کا پتہ نہیں ہے، جوئے خانوں کا پتہ نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاری کے اڈوں کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں ایسے ہوتے ہوں کہ پتہ نہیں سے مراد جیسے نہیں کہ جا کے دیکھنا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی، یہ چیزیں بھی، یہ چیزیں بھی ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں مگر خالی ہیں، نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے ہیں مگر لوگ نہیں آتے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جب دیکھیں گے تو یہ ایک درد پیدا کرتی ہے، درد پیدا کرتی ہے، روتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی تو نہیں نکلتے نا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے غم میں رویا کرتے تھے، امت کے غم میں روتے تھے، یا اللہ میری امت
یا اللہ میری امت. اور آج امتی ہے جو نہ محبوب کی یاد میں روتا ہے نہ محبوب کی امت کی یاد میں روتا ہے الا ماشاء اللہ. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ نیکی کی دعوت کا درد نصیب ہو جائے. یہ مین ہے. جس نگران کو، جس ذمہ دار کو، جس مبلغ کو یہ نیکی کی دعوت کا درد نصیب ہوگا نا، آپ یقین مانیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا انداز مدینہ 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 ہو جائے گا. ایک مدنی تحریک ہے، دعوت اسلامی ہے، تو بھائی یہ نگران دے کر آئے، یہ ذمہ دار دے کر آئے، بھائی اس کو بھی بتانا، اس کو بتانا ہے. وہ ایک تنظیمی نظام کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک درد کا ہونا اپنی جگہ پر ہے کہ میں گناہوں میں مبتلا اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر انہیں بچاؤں. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر ہمارے سامنے کوئی غیبت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تب بھی ہمیں درد نہیں ہوتا. یعنی غیبت ہو تو درد ہونا چاہیے. یقین مانے غیبت ہو درد ہونا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی فرد کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو جب تک میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں میں حالت جہاد میں ہوتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں حالت جہاد میں ہوتا ہوں کہ پوری مجلس اسی بات پر لڑ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے، چغلی نہ ہو جائے، یہ چیزیں نہ ہو جائے. بس میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے. مجاہدہ، غور. ہم بیٹھتے بھی ہیں تو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے منہ پر آ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے. آپ بولو کہ میرے منہ پر آ کر کون گناہ کرتا ہے؟ نہ میرے سامنے کوئی شراب پیتا ہے، نہ میرے سامنے کوئی جوا کھیلتا ہے، نہ میرے سامنے کوئی گالی دیتا ہے. آپ کے سامنے نہ جوا کھیلتا ہے، نہ آپ کے سامنے شراب پیتا ہے، نہ آپ کے سامنے گالی دیتا ہے، مگر آپ کے منہ پر آ کر کسی کی منہ بھر کر غیبت کر کے چلا جاتا ہے. مگر آپ کی صحت کو فرق نہیں پڑتا ہوگا. آپ کے منہ پر آ کر کوئی تہمت لگا کر چلا جاتا ہے، کوئی بہتان لگا کر چلا جاتا ہے، کوئی بدگمانی کر کے چلا جاتا ہے، مگر آپ کی صحت کا فرق نہیں پڑتا. یہ حرام کر کے چلا گیا آپ کے منہ پر، غیبت حرام کر کے چلا گیا آپ کے منہ پر، تہمت و بہتان حرام باندھ کر چلا گیا آپ کے منہ کے اوپر، مگر آپ کی صحت پر فرق پڑا نہیں. الا ماشاء اللہ. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غیبت کیا، چغلی کیا، تہمت کیا، بدگمانی کیا. ہم تو مزے لے کے سن رہے تھے. اچھا ایسا بولا تھا، یوں کیا تھا، ارے تیرے پر بھی ہے. غیبت کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے. غیبت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے. تمہیں زانی سے تو کراہت ہوتی ہے، تمہیں غیبت کرنے والوں سے کراہت نہیں ہوتی. وہ کسی کی عزت سے کھیل رہا ہے، کسی کے کردار کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور آپ بیٹھ کر مزے کے ساتھ اس کی غیبت سن رہے ہو بدقسمتی کے ساتھ. تو یہ درد ہوگا نا، درد. میں صحیح کہہ رہا ہوں میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یہ درد ہوگا نا. تو کوئی کسی کے بارے میں آپ کے منہ پر آ کر برائی کرے گا، بولے یار ایک مسلمان کی برائی کرے میرے منہ پر، اللہ اللہ اللہ، گھبراہٹ شروع ہو جائے گا. گھبراہٹ. بات بدلنے کی کوشش کرو گے، آپ اٹھ کر جانے کی کوشش کرو گے. یار یہاں بیٹھنا نہیں ہے، یہاں تو اللہ تبارک و تعالی، مطلب ایسا نہ ہو کہ یہاں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتر آئے کہ یہاں ایک مسلمان کی برائی بیان ہو رہی ہے بلا اجازت شرعی. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تاکہ جب ہم اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ذیلی حلقوں واپس جائیں تو وہاں کوئی بھی ایسا واقعہ اگر ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو ہم غیبت سے بچنے والے بن جائیں. یعنی میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ماشاءاللہ مجھے تو میری زندگی کا تو وہ یادگار واقعہ ہے، آپ کو بھی ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں. جیسے یہ ابھی جھوٹ کا کارڈ لگا ہے، ایسے ایک ہمارا ایک کارڈ ہے غیبت کا. ٹھیک ہے، غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کو ایک عرصے تک مطلب چند دنوں تھوڑے عرصے تک کہہ رہتے ہیں یار ٹائم دو، کچھ بات کرنی ہے، ٹائم دو، کچھ بات کرنی ہے، ٹائم دو، کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا چلو اس ٹائم پر آپ آ جائیے گا. اب وہ آ کر بیٹھے، جیسے ہی وہ شروع کرنے لگے میں نے ان کو وہ غیبت والا کارڈ بتا دیا کہ یہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے کا. یعنی آپ بات کر لو لیکن دیکھو غیبت مت کرنا. اور غیبت وہ تھے ماشاءاللہ اہل علم، وہ اہل علم تھے. وہ مطلب کہ وہ ایسے ہی نہیں تھے جس کو علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، بس ایسے ہی. جب انہوں نے پڑھا تو آگے پیچھے کارڈ پڑھا، پھر مجھے کارڈ دیا، کہا مجھے اجازت دیجیے. میں کیا ہوا؟ کہا اب کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، کوئی بات نہیں کرنی.
اور میں آپ کو یقین دلاؤں کوئی بات نہیں کی انہوں نے, ناراضگی بھی نہیں ہوئی, اور دل میں ایسا خوف خدا ان کے پیدا ہوا, دل میں جگہ بنی میرے بھی, ان کو پیار آیا اپنے کو, یار یہ کتنا خوف خدا والا اسلامی بھائی ہے کہ اس کو اپنوں نے بتایا کہ غیبت نہیں کرنی, تو انہوں نے انالائز کیا, انہوں نے مطلب کہ باقاعدہ غور کیا کہ میں جو بات کرنے آیا ہوں یہ بات میری غیبت ہے. یعنی ایک تو غیبت کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے, مگر وہ ایک اہل علم تھے, انہوں نے تجزیہ کیا کہ یار یہاں موقع غیبت کے جائز ہونے کا ہی نہیں, یہ میرا حسن ظن ہے, تو یہ تو مطلب میں جو کرنے آیا ہوں میں تو گناہگار ہو جاؤں گا. انہوں نے بات نہیں کی. غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لینا تب بھی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. یعنی غیبت اتنا سخت گناہ ہے, اتنی تکلیف دینے والا معاملہ ہے. آپس میں ہم جو ایک دوسرے کو تکلیف, ہمیں نہیں احساس ہوتا تکلیف دینے کا, تھوڑی کہ مارا پیٹا لاتوں سے گھوسوں سے تھپڑوں سے. غیبت کے حرام ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایذاء مسلم ہے, تکلیف دینا اپنے مسلمان بھائی کو. جب اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے میری برائی کی ہے تو اس کو تکلیف ہوگی نا. نابالغ بچے کی غیبت میں بھی یہ بیان ہے کہ نابالغ بچے کی بھی آپ غیبت کریں گے تو اس کے ماں باپ کو تکلیف ہوگی نا کہ اس سے میرے بچے کی برائی بیان کی. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں امت کا درد عطا کرے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے سامنے کوئی آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے, باتیں کھولتا ہے, غیبت کرتا ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یار ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلو. خود یہ بولنے والا گناہ اور حرام کا کام کر رہا ہے, جبکہ وہ واقعی غیبت حرام ہوا. اس کے لیے معلومات ہونی بہت ضروری ہے, اور معلومات کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے. اور غیبت کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے موجود ہے کتاب. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے, سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب. ایک کوئی جو غیبت سے بچنے کی نیت کرتا ہو, تو اب جب ہم جائیں گے کیا ابھی سے, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب. اب مثال کے طور پر جو اسلامی بھائی نہیں ہیں, ابھی بیان ختم ہوگا, ارے وہ دیکھا وہ نہیں ہے نا, مثال کے طور پر زید نہیں ہے, اب دو بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں بکر و عمر, دیکھ زید نہیں ہے نا, میں نے پہلے کہا تھا زید کو مت لانا, گولی دیتا ہے ٹلو ہو جاتا ہے, آگے پیچھے ہو گیا نا. اب آپ بیٹھ کر اس زید کی غیبت کر رہے ہیں, اس نے جا کر کوئی حرام کام کیا ہو نہ کیا بات کی بحث ہے. کسی کا اجتماع میں بیان میں نہ بیٹھنا اس کو گناہگار تو نہیں کر رہا, لیکن اب اس کے نہ جانے پر جو ہم جو تبصرہ کر رہے ہیں وہ تبصرہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیبت ہو. اس نے تو گناہ کیا ہو نہ کیا, مگر یہ دونوں مسجد میں بیٹھ کر اب گناہ کر رہے ہوں گے. ذرا سوچئے یار, نیکی کے نام پر, افسوس کے نام پر ہم کتنے حرام کام کر جاتے ہوں گے. اللہ کی پناہ, وہ واپس آ جائے کیا پتا, وہ باہر بھی کوئی نیکی کر کے واپس آ رہا ہو, اور ہم مسجد میں بیٹھ کر, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ سوچ کر کہ ہم کو بہت اچھا کام کر رہے, ہم اس کی منہ بھر کر غیبتیں کریں گے, اور یہ کرنے والے بعضوں کا بڑے نامی اسلامی بھائی کہلائیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے. میرا یہ موضوع نہیں تھا, موضوع تو میرا کوئی اور, ابھی تو پتہ نہیں وہ بیان ہوگا نہیں ہوگا. اس کا میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ دو اسلامی میں تصور کریں کہ آپ 2 3 4 بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک نے بھی اس شخص کا تذکرہ شروع کیا جو آپ میں نہیں ہے. بالکل توجہ سے سمجھیے, خواہ اسلامی بھائی ہوں, آپ کسی مشورے کے نام پر بیٹھے ہوں, مدنی مشورہ اللہ کرے وہ ہو, کوئی میٹنگ ہو, کوئی اجلاس ہو, کوئی گھریلو معاملہ ہے, واٹ ایور, ٹھیک ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, ٹوٹل جنرل بات کر رہا ہوں. ادارے میں بیٹھے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں, کاروباری ادارے میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہیں, آپ جسٹ سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ بیٹھے ہیں 2 3 4 جو بھی آپ بیٹھے ہیں, ہر فرد سے میں کہہ رہا ہوں جو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تصور کریں. اب ایک ایسے شخص کا تذکرہ آپ کے اس مجلس میں, آپ کی اس بیٹھک میں ہو رہا ہے جو آپ وہاں نہیں ہیں, وہ وہاں نہیں ہے.
یہ سب کے سب غور کریں کہ جو تذکرہ شروع ہوا ہے یہ تذکرہ اس کی برائی ہے یا اچھائی ہے؟ جنرلی برائی ہوتی ہے، عمومی طور پر برائی ہوتی ہے۔ اب غور کریں کہ یہ برائی جو اس کی بیان کی جا رہی ہے، یہ اس برائی بیان کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے یہاں پر؟ کہ چلے بیٹھے ہی ایک تو مطلب کہ ایک مطلب کہ ریلیونٹ پرسن ہوتے ہیں، اس سے متعلق لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، برائی جو بیان ہو رہی ہے وہ موضوع سے تو متعلق ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ہے اس کی برائی، کہ یہاں بیان کی جا سکتی ہے اس کی اس برائی کو، کہ نہیں یار ہمیں اس کو نہیں لینا چاہیے، اس میں یہ خرابی ہے۔ لیکن اب غور یہ کرنا ہے کہ جو 5 بیٹے ہیں، کہ ان 5 کے آگے اس کا یہ برائی والا جو فیکٹر ہے اس کو بیان کرنا ضروری تھا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک کو بیان کر دیا جاتا اور 4 کو نہ کیا جاتا تو اس کی عزت 4 کی نظروں میں باہر رہتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی صورتحال کے اندر ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بات وہاں کرنے جیسی ہے یا نہیں۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ برائی شروع ہوئی کسی تھرڈ پرسن کی، کسی ایبسنٹ پرسن کی، وہ شخص جو ہمارے بیچ پہ اس وقت نہیں ہے، اور وہ بات جو کی جا رہی ہے وہ ہے بھی اس پہ درست، جو برائی کی جا رہی ہے وہ ہے بھی درست، اس پہ برائی وہ ہے۔ لیکن اس موقع پر، اس مجلس میں، اس بیٹھک میں، اس مشورے میں اس کا اس ٹاپک پر اس فرد کا تذکرہ کرنا یہ موقع کی مناسبت سے نہیں ہے، یہاں اس کی برائی بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اب جیسے ہی آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا، ہم بالکل کہتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے۔ یہ میں حرام کام سے بچنے کا ایک بڑا ہی پیارا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، اتنا سخت حرام، اللہ کی پناہ۔ تو پھر غور کرے کہ نہیں یار یہ موقع نہیں ہے اس کی بات کرنے کا، اور اگر بات ہونی ہے تو اس سے ہونی تھی، میرے سامنے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو یہ فوراً وہاں سے اٹھ جائے، بات بدل دے، یا اس کو طاقت ہے تو روک دے کہ یار آپ غیبت کر رہے ہو، میں یہاں پر اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں آیا ہوں۔ اب یہ تو سارے خوف خدا کی باتیں ہیں، خوف خدا کی باتیں ہیں کہ یار غیبت سے ڈر تو لگے، غیبت سے ڈر تو لگے، اور غیبت سے ڈر لگے میں چند چیزیں، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی، غیبت جو ہے نا ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اور غیبت یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ ذرا غور کیجئے، مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے، اللہ کی پناہ۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ اب یہ سوچے، تصور کرے یار یہ ایسے مطلب کہ گناہ ہے، میں کیوں کروں اس گناہ میں، کیوں پڑھوں؟ ایسی صحبت، ایسی گیدرنگ، خواہ بھلے کاروباری فرد ہے، بزنس میٹنگ ہے آپ کی، بزنس میٹنگ بھی کوئی اچھی نیت سے کاروبار کر رہے تو ثواب ملے گا نا، تو کیا بزنس میٹنگ بھی غیبت؟ ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے بروکر بیٹھے ہوئے ہیں، سونے کا کام کر رہے تو جیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، فیبرک کا کام کر تو سارے وہ مطلب کہ فیبرک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹور کے کام کر رہے ہیں، جنرل اسٹور والے بیٹھے ہوئے، یان والے بیٹھے ہوئے، دنیا بھر کے لوگ بیٹھے ہوئے، اور جناب بیٹھ کر آفس کے اندر اپنی میٹنگ ہال کے اندر ادھر بیٹھے، گھر بیٹھے ہوئے، شادی کی بات ہو رہی ہے، منگنی کی بات ہو رہی ہے، دعوتوں کی باتیں ہو رہی ہے، تو گھروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، اور فوراً کسی خاندان والے کی، رشتہ دار کی، عزیز کی، دور کی، قریب والے کی کھولی جناب فائلیں، اور غیبت شروع ہو گئی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیبت کی تعریف کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ اب ایک چیز، عیب چھپا ہوا اس کا، کیوں کر رہے ہیں یہاں برائی؟ اچھا مصیبت یہ ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں، بیوی بیٹھ کر شور کے سامنے منہ بھر کر غیبت کر رہی ہے، اللہ کی پناہ، کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی موضوع نہیں ہے، تو وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا، پیٹ ہلکا کر رہی ہے، بھڑاس نکال رہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کر رہا ہے باپ کے سامنے بیٹھ کر، کوئی مقصد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خالی بھڑاس۔ بہن بہن کی غیبت کرے گی، خالی بھڑاس۔ ایک اسلامی بھائی دوسرے اسلامی بھائی کی غیبت کرے گا، اپنے نگران کے آگے، اپنے ذمہ دار کے آگے کسی دوسرے اسلامی بھائی کو ڈیمیج کرے گا۔
مقصد کیا؟ ایک بڑاس، بات پر بات، بات پر بات، بات پر بات، اور کوئی نہیں، ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے کہ یار میں غیبت کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، میرا بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے اور بالخصوص غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غیبت کی تباہ کاریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اتنا غور کرنے کی عادت رکھے، اللہ کرے کہ یہ بات معاشرے کے افراد تک پہنچے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کسی کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنا بعض اوقات بندہ اپنی عزت بحال کر رہا ہوتا ہے اور اپنی عزت بحال کرنے میں دوسروں کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہوتا ہے۔ کتنی گندی عادت ہے کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، آپ مجھے نہ بتائیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، نہ بتائیں، پی جائیں، برداشت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس صبر پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہوتی۔ اچھا صدائے مدینہ نہیں لگا دا اس لیے برائی کر رہے، درس نہیں دیتا اس لیے برائی کر رہے، اجتماع ذکر و نات میں نہیں آتا اس لیے برائی کر رہے، ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آتا اس لیے برائی کر رہے، اس لیے برائی کر رہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی غیبت کریں گے اور آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ جسے میں نے ابھی کہا کہ ابھی اجتماع ختم ہو جائے، بیان ختم ہو جائے، بیٹھ کے کریں گے یار دیکھو وہ چلا گیا، اس کو بیٹھا ہونا چاہیے، اگلا بولے گا یار میں نے پہلے ہی سمجھ، مجھے پہلے پتا تھا یار یہ آدمی بیٹھنے والا ہے ہی نہیں، اس کو دین سے محبت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ اس کو اس سے محبت ہی نہیں ہے، اس کو مسجد میں اس کا دل ہی نہیں لگتا، بیٹھ کر 10 غیبتیں کر چکا یہ اسلامی بھائی کی، اور حرام کام کر چکا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر چکا یہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کی غیبت کریں، کسی مسلمان کی برائی بیان کریں۔ غیبت کے جائز ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ بالکل جدا ہیں، جو غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ اتنی نہیں ہیں، مگر اس کا علم ہونا ضروری ہے، مگر یہ وہ موضوع ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک حیات میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے انہیں سلام کیا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران خاص طور پر توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو انہوں نے انہیں سلام کیا، ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے وہ سلام کیا، اس نے وہ سلام کر کے گزر گئے، لوگوں نے جواب بھی دیا، اب وہ شخص چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے ان جانے والوں کے بارے میں کہا میں اللہ تعالیٰ کے لیے شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ جب ان صاحب کو اس بات کی خبر پہنچی کہ یہ میرے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اس صاحب سے نفرت کرتا ہوں، ان تک پہنچ گئی وہ بات، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا، یعنی جو کچھ ہوا تھا بیان کر دیا کہ میرے بارے میں اگلا یوں کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ یعنی اس سے پوچھا جائے کہ مجھے ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور میں چلا گیا تو میرے پیچھے انہوں نے یہ بات کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی سی بات کی ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ جی میں نے یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایا تم اسے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اب غور سے سنیے، ایک ایک بات غور سے سنیے۔ فرمایا تم کیوں اسے نفرت کرتے ہو؟ عرض کی میں ان صاحب کا پڑوسی ہوں اور میں ان کی بھلائی کا خواہ ہوں، یعنی میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ بھلائی کا ذہن سامنے آیا نا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی فرض نماز کے علاوہ انہیں نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا، جبکہ فرض نماز تو ہر نیک اور بد آدمی پڑھتا ہی ہے۔ فریادی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاخیر کرتے ہوئے دیکھا ہے یا میں وضو میں کوتاہی کرتا ہوں
یا رکوع اور سجود میں میری کوئی کمی واقعی ہوئی ہے؟ آپ نے پوچھا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسی تو کوئی بات میں نہیں دیکھی، یعنی فرائض وغیرہ میں، وضو وغیرہ میں اور اس کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی میں نے نہیں دیکھی۔ تو کیا دیکھا تھا؟ کہ نفل نماز نہیں پڑھتے۔ پھر تو مزید عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ان صاحب کو رمضان مبارک کے علاوہ کبھی نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس مہینے یعنی ماہ رمضان مبارک میں تو ہر نیک و بد روزے رکھتا ہے۔ یہ سن کر فریادی نے پھر عرض کیا، یا آقا ان سے پوچھئے کیا میں نے کبھی رمضان مبارک کے روزے چھوڑے یا روزے کے حق میں کبھی کوئی کمی کی ہے؟ پوچھنے پر عرض کی کہ ایسا تو نہیں ہے، کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ پھر اس سے دوبارہ کہا کہ ان صاحب نے زکوٰۃ کے علاوہ کسی مسکین یا سائل کو کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نے کبھی اس کو اس طرح خرچ کرتے نہیں دیکھا۔ زکوٰۃ تو ہر نیک و بد دیتا ہے۔ فریادی نے عرض کی، آقا ان سے پوچھئے کہ انہوں نے مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے یا میں نے کبھی اس میں ٹالم ٹول سے کام لیا ہے؟ دریافت کرنے پر انہوں نے عرض کی نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نفرت کرنے والے سے فرمایا، اٹھ جاؤ، شاید یہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ روایت پہلے بھی سنی ہو اور درس میں بھی سنی ہو، بیان بھی کیا ہو یا خود درس بھی دیا ہو، اور ایک سے زیادہ مرتبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو۔ بات یہ ہے کہ کیا اس پر عمل ہے؟ درس تو دیتے ہیں، موت کا بیان آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، کیا مجھے موت یاد رہتی ہے؟ تکبر پر بیان آپ نے بھی کیا ہوگا، میں بھی کرتا ہوں، کیا میں تکبر سے بچا ہوا ہوں؟ دنیا کی محبت اور دنیا کی مذمت پر، مال کی محبت پر، مال کی مذمت پر آپ نے بھی بیان کیا ہوگا، میں بھی بیان کرتا ہوں، کیا آپ اور میں اس سے بچے ہوئے ہیں؟ غیبت کی تباہ کاریوں پر آپ بھی بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہوں گے، میں بھی بیان کرتا ہوں، کیا ہم غیبت سے بچے ہوئے ہیں؟ ریاکاری پر آپ بھی بیان کرتے ہوں گے، میں بھی بیان کرتا ہوں، کیا ہم ریاکاری سے بچے ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں کہ ہم صرف بیان اور درس کی حد تک محدود ہیں۔ یہ روایت ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ ہمارا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے۔ یہ روایت امیر سنت بڑی خوبصورت مثالیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جس طرح فرائض و واجبات کی کوتاہی کرنے والوں کی کوتاہیوں کا بلا اجازت شرعی پیچھے سے تذکرہ غیبت ہے، مستحبات و نوافل میں بھی برائی بیان کرنے کے طور پر تذکرہ کرنے کا یہی حکم ہے، کیونکہ یہ بھی ایذاء مسلم کا باعث ہے۔ مستحبات و نوافل میں سستی کرنے والوں کی غیبتوں کی 9 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب غیبتوں کی مثال، وہ تہجد نہیں پڑھتا۔ اب ہم بیٹھے ہوئے کسی کا تذکرہ چلا اور آپ نے کہہ دیا وہ تہجد تو پڑھتا نہیں ہے۔ اب کیا یہ تہجد نہ پڑھنا اس کی ایسی برائی ہے جس کو آپ 4 آدمی کے بیچ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں؟ یہ غیبت کی مثال۔ اس نے زندگی میں کبھی عاشورے کا روزہ تک نہیں رکھا۔ اب عاشورے کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے۔ اشراق چاشت نہیں پڑتا۔ اب جیسے ہم یہاں ہیں، یہاں ماشاءاللہ ایک اشراق چاشت کا ماحول بنا ہوتا ہے۔ اب ایک شخص سو گیا، نہیں پڑتا اشراق چاشت، اب ہم بولے یار اگر اشراق چاشت کی نماز پڑھتا تو۔ جیسے ایک نوجوان ایک بزرگ کے ساتھ تھا، چند لوگ بھی ساتھ تھے ایک کمرے کے اندر، تو اس نوجوان نے رات بھر نوافل پڑھے، اور جب رات پوری ہو گئی تو اس نے وہ والد صاحب یا بزرگ سے کہا کہ دیکھو یہ تو اندھے میں پوری رات سوئے رہے، کاش کہ یہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو نے ان کی غیبت کر جو گناہ کیا ہے تو انہوں نے سونے والوں نے گناہ تھوڑی کیا، تو نے تو رات جاگ کر بھی ضائع کر دی، اور انہوں نے سو کر کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے رات تھوڑی ضائع کی ہے۔ مطلب کیا نوافل اس لیے پڑھتا ہے بندہ کہ یہ سوئے وہ کی غیبت کرے گا؟ اللہ کی توفیق تھی، اس نے نفل پڑھ لیے، اللہ کا شکر ادا کرے، درس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرے، بیان کر لیا اللہ کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے بیان نہ کرنے پر، دوسروں کی نیکی کی دعوت نہ دینے پر، دوسروں کے مدنی کام نہ کرنے پر، دوسروں کی نیکی کے کاموں میں شامل نہ ہونے پر کرنا اپنی جگہ پر ہے، کوڑے، لیکن کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کہیں بیٹھ کر غیبتیں کر اپنی قبر و آخرت کو برباد کرے، اور افسوس اس انداز سے کرے گا لوگ بولے اور کیسے اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، غیبت کرنے والا اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا،
غیبت حرام ہے، وہ کیسے اللہ کا نیک بندہ ہے جبکہ وہ واقعی غیبت کر رہا ہے جو کہ حرام ہو؟ وہ اللہ کا نیک بندہ کیسے؟ بھلے نا وہ نیک نظر آتا ہے، وہ نیک ہے نہیں۔ جو نیک ہوگا وہ غیبت سے ڈرے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر غیبت ہو گئی اور واقعی وہ نیک ہے تو فوراً توبہ کرے گا، اس کو کہا جائے گا تو مان لے گا۔ یہاں تو ضد کرتے نہیں نہیں میں غیبت تھوڑی کو کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اب آپ غور کرتے رہے ہم لوگ کس طرح ہمیں شیطان بعض اوقات غیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آیا نہیں تو اس کی غیبت، پہنچا نہیں تو اس کی غیبت، فون اٹھایا نہیں تو اس کی غیبت۔ خالی غیبت تھوڑی کرتے ہم لوگ، تہمت ہے، بہتان باندھتے ہیں یار، وہ غیبت سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی پناہ، ہم لوگ شریف کب بنیں گے، ہم لوگ نیک کب بنیں گے؟ بس اسی میں اب یہی بندہ کرتا رہنا تو ہی کافی ہے۔ ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بندہ غور کرے، غیبت کی عادت، چپ چپ کر گناہ کرنے کی عادت، بد نگاہی کی عادت، بد گمانی کی عادت، ریاکاری کی عادتیں، شہرت طلبی، تعریف سننے کی عادتیں، طرح طرح کی برائیاں، موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے الٹے سیدھے مناظر دیکھنے کی عادتیں، بیٹھ کر اپنے زندگی اور اہم ترین اوقات کو برباد کرنے کی عادتیں، ماں باپ کو ستانے کی عادتیں، بچوں پر زیادتی کی عادتیں، گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کی عادتیں، بد اخلاقی کی عادتیں، اللہ اللہ بد اخلاقی، ایسی تو تڑابے تبے کی عادتیں، ایسا بات کرتا ہے بعضوں کا تو یار یقین مانو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ اسلامی بھائی ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، یہ نقل اسلامی بھائی جو تو حلیہ بنا کر ہے، دعوت اسلامی تو ایسی نہیں ہے کہ سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی اور بعضوں کا سفید چادر، اور جب زبان کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انگارے نکل رہے ہیں یار۔ ایسا یہ بولتا ہے، اس کو بولنا، اس کو چپ رہنا ہے کہ اللہ توفیق عطا کر دے یار، یہ اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بولتا ہے کیا کرتا ہے یار؟ پھر بولتا ہے میں حق بات کرتا ہوں۔ ارے حق بات کہنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم لوگوں کے دل گھٹتے تو پھیپڑے پھوڑتے توڑتے رہو۔ حق بات کرنے کا بھی کوئی حق انداز ہوتا ہے۔ وہ میری زبان تو کڑوی ہے، بھائی تمہاری زبان کڑوی ہے تو ماحول کیوں کڑوا کر رہے ہو؟ اللہ سے دعا کرو اللہ تمہاری زبان میٹھی کر دے۔ یعنی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے، بیٹھ کر بات کریں گے تو ایسا لگا جیسے میرے جیسا کوئی متقی نیک پرہیزگار آدمی نہیں ہے، میں اتنا نیکی کا کام کرتا ہوں، اور اپنی نیکی کے کام گنتی کروائیں گے اور دوسروں کی برائیاں پر برائیاں، برائیاں پر برائیاں، برائیاں پر برائیاں کرتے چلے جائیں گے۔ ان کو درد نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے، ان کو یوں ہونا چاہیے تھا، ان کو یوں ہونا چاہیے تھا، دیکھو یار میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں، میں کتنا بھاگوں کتنا دوڑوں۔ ارے تم کو یار خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے جو تھوڑا بہت نیکی کا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، کیوں لوگوں کو جتاتے ہو، کیوں لوگوں کو بتاتے ہو، کیوں اس میں تکبر و غرور میں پڑھ کر دوسروں کو گھٹیا اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہو، کیوں اپنے جو تھوڑے بہت اعمال کیے ہیں اس کو بھی سنا سنا کر بول بول کر کیوں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو یار؟ اس طرح تو کوئی اپنا روپیہ برباد نہیں کرتا جس طرح تم لوگ اپنی نیکیاں برباد کرتے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھائے، یعنی کوئی اس طرح اپنا روپیہ برباد نہیں کرتا جس طرح ہم اپنی نیکی برباد کرتے ہیں۔ نیکیاں بھی کوئی برباد کرنے کی ہوتی ہے، نیکیاں تو سنبھالنے کی ہوتی ہے۔ قیامت کے روز میزان عمل پر کام آئیں گے، جب میزان عمل پر اعمال نامے تولے جائیں گے، ایک پلڑے پر نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے پر برائیاں رکھی جائیں گی، اور جب میں کھڑا ہوگا، ہم لوگ کھڑے ہوں گے، ہمارے نامہ عمل تولے جائیں گے، میزان عمل کے نگران حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اب اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، کبھی نیکی کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، کبھی برائی کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اگر خدا نہ خواستہ نوبت آ گئی کہ میری برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اور اب اس وقت جو میری کیفیت ہوگی، ہماری جو کیفیت ہوگی، کبھی تصور کیا ہے؟ اب کوئی آ کر کہہ دے ایک نیکی لیا تیرے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اس وقت ایک غیبت یاد آ جائے گی، کاش کہ اس برائی کے پلڑے سے یہ غیبت نکل جاتی تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا، کاش کہ میں اس ٹائم پر ذکر کر لیتا، اللہ کی یاد کر لیتا، نماز پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا،
عبادت کر لیتا تو آج میری نیکی کا پلہ بھاری ہوتا. اب جائیں گے نیکی ڈھونڈنے کے لیے تو کیا نیکی کو دے گا؟ ماں دے گی، باپ دے گا، بھائی دے گا، بیٹا دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. جس طرح ہم دنیا میں اپنا مال برباد نہیں کرتے، اس طرح نیکیاں کیوں برباد کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جتا کر، بتا کر، سنا کر، غیبتیں کر کے نیکیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی نیکی بچانے کی ہوتی ہے، نیکی برباد کرنے کی نہیں ہوتی، نیکی ضائع کرنے کی نہیں ہوتی، نیکی سنانے کی نہیں ہوتی. ایسا شیطان مکار ہے، 15-20 سال سے بندہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوتا ہے، نماز و تلاوت کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے. ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہوئی ہوتی ہے، دھار کر کے ساری اپنی 15-20 سال کی نیکیاں، قربانیاں، عبادت، ریاضت، کوششیں ساری کتنی کروانا شروع کر دیتا ہے. میرے یہ سارے کام کیے، مجھے کیا ملا؟ تو میں ان سے لینے کی کہا کس نے تھا کہ تمہیں لوگوں سے کچھ لینا ہے؟ تمہیں تو تمہارے رب سے ثواب لینا تھا. لوگوں سے کب تمہیں شاباشی لینی تھی؟ لوگوں سے کب تمہیں داد لینی تھی؟ کہ لوگوں نے اگر داد نہیں دی، شاباشی نہیں دی، کچھ کہہ دیا تو تم نے اپنے 20 سال کی، 15 سال کی ساری قربانیاں، ساری نیکیاں بیان کرنی شروع کر دی. تمہیں لوگوں سے داد اور شاباشی چاہیے تھی کہ تمہیں تمہارے رب سے اجر چاہیے تھا، ثواب چاہیے تھا. اگر اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہیے، اجر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. ایک جھٹکا لگتا ہے، کچھ کہہ دیا جاتا ہے، فارغ کر دیا جاتا ہے، ذمہ داری لے لی جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. میں نے تو یہ کام کیا، ادھر تو کچھ تھا ہی نہیں، مسجد میں نے بنائی، مدرسہ میں نے بنایا، یہ کام میں نے کیا، اسٹیپ کو لایا، مجھے کیا ملا؟ آپ کو کیا چاہیے تھا؟ چاہیے بتائیے. شہرت چاہیے تھی، عزت چاہیے تھی، منصب چاہیے تھا، 4 آدمی کی واہ واہ چاہیے تھی، یا آپ کو آپ ہی کی ذمہ داری پر زندگی بھر کے لائف ٹائم کی سیکیورٹی چاہیے تھی؟ کیا چاہیے تھا یہ بتا دے بھائی، کہ میں نے یہ 20 سال جو کام کیا ہے، مجھے بدلے میں یہ چاہیے تھا، کہ بدلے میں جنت چاہیے تھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کر فرما دے جا جنت میں صلہ اس نیک کام کا جو تو نے دنیا میں کیا تھا. کیا چاہیے، کیا تھا؟ یہ طے کرے ہم لوگ. تو بدقسمت ہوگا وہ شخص جو یہ طے کرے کہ مجھے دنیا میں ان نیک کاموں کے بدلے عزت چاہیے تھی، دولت چاہیے تھی، منصب چاہیے تھا. بدقسمت ہوگا وہ شخص. ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے جنت چاہیے، دنیا میں بھی اللہ کی رضا چاہیے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا چاہیے، قبر میں بھی اللہ کی رضا چاہیے. ہم مرے تو یہ ہو کہ ایک نیک آدمی مرا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتا رہا ہے، نہ منصب کے لیے جیا، نہ دولت کے لیے جیا، نہ شہرت کے لیے جیا، نہ شاباشی کے لیے جیا. یہ جیا اسی لیے تھا کہ میرے پیارے حبیب کی پیاری امت کی اصلاح ہو جائے، اور کام کرتا رہے. اب کوئی بولتا ہے، کوئی ٹوکتا ہے، کوئی جھاڑتا ہے، کوئی خدا نہ کھاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جائے، کرنا نہیں چاہیے ایسا، مگر میں کہہ رہا ہوں اب یہاں مطلب کہ چل ہی رہا ہے سارا معاملہ. کسی کو اتنا نہیں ہوتا کہ بول دیتے ہیں، لے سنا دی، ذمہ دار ہے، نگران ہے، سنا دی. اس نے تھوڑی ہے بھائی، دعوت اسلامی میں آپ کسی نگران یا ذمہ دار کے لیے نہیں آئے، ایک سسٹم بنا ہوا، نظام بنا ہوا، مانتا ہوں میں، لیکن مدنی کام تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کر دے، یا اللہ میرے نگران کو ہدایت دے دے، اس کو نیکی کی توفیق دے دے، اس کو اس نے اخلاق کا پیکر بنا دے. یہ کہہ کر دعائیں دے کر مسکرا کر چلے جاؤ یار. اور مولا میں تو تیری رضا کے لیے کرتا تھا، کرتا ہوں، اور تو جب تک توفیق دے گا کرتا رہوں گا. کوئی مدنی سوچ بھی تو ہوتی ہے، نہیں ہوتی. ہمارا انداز پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے. اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. ہوں بظاہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا کرے. اور آپ جہاں بھی رہیں، غیبت سے بچ کر، چگلی سے بچ کر، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکیاں اخلاص کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ ہمیں جینا نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی